بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی نماز کے بارے میں جو صرف خاص لوگ ہی پڑھتے ہیں، جو صرف ان لوگوں کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے جو اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی نماز جو صرف رات کی تاریکی میں پڑھی جاتی ہے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب سبھی دروازے بند ہوتے ہیں، مگر ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور وہ دروازہ ہے اللہ کا دروازہ۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی دعا قبول کرتا ہے، جب ہر ایک غم دور ہو سکتا ہے، جب ہر ایک مشکل کا حل مل سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے اس کو اللہ 8 عظیم انعام عطا کرتا ہے۔ جی ہاں، 8 ایسے انعام جو ہر شخص کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ کے دل کی ہر تمنا پوری ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم جانیں گے تہجد کی نماز کی فضیلت، اس کا طریقہ، اور اللہ کے دیے گئے وہ 8 عظیم انعام جو صرف تہجد پڑھنے والوں کو ملتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، تہجد کی نماز کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جو صرف وہ لوگ پڑھتے ہیں جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ نماز ایک خاص تحفہ ہے جو صرف اللہ کے نیک بندے ہی پا سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، یہ ایک نفل عبادت ہے تمہارے لیے، شاید تمہیں تمہارا رب مقام محمود یعنی مقبول جگہ پر کھڑا کرے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم پر رات کی نماز یعنی تہجد لازم ہے، کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے۔ یہ اللہ کا قرب دیتی ہے، گناہ مٹاتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، اور جسم کو صحت مند بناتی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ نماز اتنی فضیلت والی ہے تو آج کے مسلمان اسے اتنا نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ دوستو، بہت لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ تہجد کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز کب پڑھنی چاہیے اور کتنی رکعت پڑھنی چاہیے۔ تو چلیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تہجد کی نماز رات میں عشاء کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بہترین وقت ہے رات کا آخری حصہ، جب اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہوتے ہیں۔ کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سونے کی فکر کریں، یعنی کہ جلدی سو جائیے۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، سیم ایسے ہی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے۔ نیت تہجد کی نماز کی کریں۔ نماز کے بعد دل سے دعا کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے۔ دوستو، اب سب سے ضروری بات، اللہ کے وہ 8 بڑے انعام، وہ 8 عظیم انعام جو تہجد پڑھنے والوں کو ملتے ہیں۔ اگر آپ انعام سن کر بھی تہجد نہیں پڑھیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی کمی ہوگی۔ پہلا انعام ہے اللہ کی قربت۔ تہجد پڑھنے والا اللہ کا سب سے نزدیک بندہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جو شخص اس وقت دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات سنتا ہے۔ سوچئے، جب آپ رات کے سکون بھرے لمحوں میں سجدے میں جھکیں گے تو آپ اللہ کے سب سے قریب ہوں گے۔ کیا آپ کو یہ عظیم موقع کھو دینا چاہیے؟ دوسرا انعام ہے ہر دعا کا قبول ہونا۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر اتر کر، یعنی کہ جو دنیاوی آسمان ہے، یعنی کہ جو ہماری دنیا کا پہلا آسمان ہے، اللہ تعالیٰ اس آسمان پر آ کر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس کو عطا کروں۔ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے،
میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ اگر آپ کی کوئی زندگی کی تمنا ہے، کوئی چھپا ہوا دکھ ہے، کوئی مشکل ہے جس کا حل نہیں مل رہا ہے، تو تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگے، وہ ضرور قبول کرے گا۔ تیسرا انعام ہے ہر پریشانی اور مصیبت کا حل۔ ہر پریشانی اور مصیبت کا حل ملتا ہے۔ تہجد اللہ سے مدد لینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو بھی کسی پریشانی یا تکلیف میں ہو، اس کو چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھے، کیونکہ اس نماز کے ذریعے اللہ تعالی ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ چاہے وہ جاب کا مسئلہ ہو، بیماری ہو، رشتوں کی ٹینشن ہو یا دکھ اور اداسی ہو، تہجد پڑھنے والے کا ہر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ چوتھا انعام ہے رزق میں برکت اور غریبی کا دور ہونا۔ غریبی دور ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں اضافہ ہو اور تنگ دستی دور ہو جائے تو تہجد کی نماز کی پابندی کرو۔ اگر آپ کو روزی میں تنگی ہے، قرض کا بوجھ ہے یا پیسوں کی کمی ہے، تو تہجد ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی روزی کو بڑھانے کا سبب بنے گا۔ پانچواں انعام ہے گناہوں کی معافی اور پاکیزگی کا ملنا۔ تہجد گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز گناہ کو ایسے مٹاتی ہے، ایسے مٹا دیتی ہے جیسے پانی گندگی کو دھل دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے زیادہ گناہ کر لیے ہیں تو تہجد کا سہارا لیں۔ یہ نماز آپ کو ایک نئے سفر کی طرف لے جائے گی، جس میں آپ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے حقدار بن جائیں گے۔ چھٹا انعام ہے جسمانی اور روحانی طاقت کا ملنا۔ تہجد پڑھنے والے لوگ صحت مند، سکون والے اور خوش رہتے ہیں۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو لوگ رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، ان کا دماغ زیادہ تیز ہوتا ہے، وہ ڈپریشن اور اسٹریس سے دور رہتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، ان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ ساتواں انعام ہے موت ایمان پر آنا۔ موت ایمان پر آتی ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہوتا ہے، تہجد اس کی عادت ہوتی ہے، اس کی موت بھی ایمان پر ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مضبوط بنا دیتا ہے اور اس کی موت بھی ایمان کی روشنی میں ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت ایمان پر ہو تو تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ آٹھواں انعام ہے جنت کا وعدہ۔ تہجد پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسی جگہ ہے جو صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو رات کے تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام جنتی لوگوں میں لکھ دیا جائے تو آج سے تہجد کی نماز شروع کر دیجیے۔ آج ہی تہجد کی شروعات کریں۔ دوستو، آج جو کچھ سنا، کیا آپ اسے اپنی زندگی میں عمل میں لانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، یہ کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تو آج سے ہی تہجد کی عادت ڈال دیجیے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے ہر مومن بھائی بہنوں کو تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کا تہجد میں اٹھنا آسان فرمائے۔ دوستو، اگر آپ تہجد کا ارادہ کرتے ہیں تو کمنٹ میں آمین لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس فضیلت سے واقف ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔